جب اس نے سوال کیا کیا میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا کہ میں نے 99 کو تو پہلے ہی نپٹا دیا ہے، 99 لوگوں کو پہلے سے ہی قتل کر دیا ہے، لہذا کیوں نہ 100 کی گنتی پوری کر لی جائے۔ اگر میرے لیے کوئی توبہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، چلو 100 پورے کر لیتا ہوں۔ اس عابد کو بھی نپٹا دیا، اس عابد کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا، نپٹا دیا۔ پہلے توبہ کر لیں، ابھی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی باقی ہے، تو اسی زندگی میں توبہ کر لیں، مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ توبہ نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل توبۃ من العبد ما لم یغرغر۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یقیناً جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، نافرمانی کا ہو جانا یہ تو ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد، خطا ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے رونا اور گڑ گڑانا، یہ اصل ہے۔ گناہ کا ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اعتراف کر کے اس کی معافی کے لیے جستجو کرنا، کوشش کرنا، توبہ کرنا، یہ اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، مشہور روایت ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں سے، سیاہ کاروں میں سے، خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت پاک باز ہوں، میں بہت زیادہ نیک ہوں، بہت زیادہ متقی ہوں، بہت زیادہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، تو دراصل وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو۔ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا یہ اصل ہے۔ انسان توبہ کب کرے گا؟ توبہ انسان اسی وقت کرے گا جب اسے یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ انسان معافی کب مانگے گا؟ جب اسے اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوگا، تبھی وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے گا اور تبھی وہ توبہ کرے گا۔ اگر انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اپنے گناہ نہیں لگتے، اپنی غلطیاں نہیں لگتی، تو معاف کیجئے گا اسے توبہ کی توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن کا گناہ کر لینے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟
جب ایک مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جایا کرتی ہے، کوئی غلط کام ہو جایا کرتا ہے، تو مارے ڈر کے، مارے خوف کے اس کا یہ عالم ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ ڈرتا ہے، اتنا زیادہ وہ خوف کرتا ہے، وہ تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ کے نیچے رہائش پذیر ہوں، اب اگر میں نے اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کی، اب اگر میں نے اللہ کی بغاوت کی، اب اگر میں نے اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کی، تو یہ پہاڑ میرے اوپر آ کر کے گر پڑے گا۔ ایک مومن گناہ کر لینے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے اللہ کی بغاوت کی ہے، میں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے، میں نے فرض ہو جانے کے بعد بھی حج نہیں کیا ہے، میں نے فرض ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دی، میں نے اپنے والدین کو بھی ستایا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کو مارا ہے۔ جب وہ غلطی ہو جانے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر اسے احساس نہیں ہوتا، اسے اپنے گناہ نہیں لگتے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ۔ جب ایک گناہگار گناہ کرنے لگتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے، تو اسے اپنے گناہ نہیں لگتے، اسے تو یہ لگتا ہے کہ میری ناک پر مکھی آ کر کے بیٹھی تھی، میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میں نے جھٹکا دیا، وہ مکھی اڑ کر کے بھاگ گئی۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے نزدیک ہماری ناک پر، ہمارے جسم پر مکھی بیٹھ جایا کرتی ہے تو اس کی کوئی ویلو نہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے گناہگار گناہ کی کوئی ویلو نہیں سمجھتا ہے، ایک گناہگار غلطی کی کوئی ویلو نہیں سمجھتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ سوال کا جواب یہی ہے کہ انسان توبہ تو اسی وقت کرے گا جب اسے اپنے گناہ لگیں گے، تبھی تو۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے میں تو بہت بڑا زاہد ہوں، بہت بڑا متقی ہوں، وہ بدعات و خرافات بھی بڑے اچھے انداز میں انجام دیتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے یہ تو دین کا حصہ ہے۔ شیطان نے بڑی اچھی چال کھیلی ہے۔ شیطان کو یہ لگا کہ انسان گناہ کرے گا، گناہ کر لینے کے بعد اگر یہ توبہ کر لے گا تو اللہ سے معاف کر دے گا، تو میرا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، میرا تو ستیاناش ہو جائے گا، لہذا کوئی ایسی چال چلو کہ ان کو لگے کہ نیک کام ہے اور یہ توبہ بھی نہ کر پائیں، لہذا بدعات و خرافات میں مبتلا کر دیا۔ انسان بدعات کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے اس سے زیادہ نیک کام ہی کوئی نہیں۔ جب وہ نیک کام سمجھے گا بدعات و خرافات میں توبہ کرے گا ہی نہیں، شیطان کا مشن پورا ہو گیا۔ لہذا بدعات و خرافات کو معمولی نہ سمجھیں، شرک کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور آج ہمارے دور میں ان گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ اے میرے دور کے لوگوں، ذرا دھیان سے سنو، جن اعمال کو تم اپنی نگاہوں میں معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کی ویلو تمہاری نگاہ میں زیرو ہے، ان گناہوں کو ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں شرک کو بھی معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جہاں لوگ چاہتے ہیں وہاں سجدہ کر لیتے ہیں، جہاں لوگ چاہتے ہیں وہاں اپنی مرادیں پوری کروا لیتے ہیں، جہاں لوگ چاہتے ہیں اپنی مرادیں رکھ لیا کرتے ہیں۔ شرک کو بھی آج ہمارے دور میں معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ بدعات و خرافات کو بھی ہمارے دور میں آج معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنا بھی آج ہمارے زمانے میں معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ رمضان کے علاوہ میں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ رمضان کے علاوہ میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں،
یہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے دور کے لوگوں، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کی ویلو تمہاری نگاہوں میں زیرو ہے، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ سمجھا کرتے تھے، کبیرہ گناہ سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ سارے کے سارے گناہ اللہ کی نگاہ میں خطرناک ہیں۔ ان گناہوں کی معافی کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ان گناہوں سے توبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پتہ چلا کہ ہم کسی بھی گناہ کو ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا، لہذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آج ہم میں سے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے یا پھر کہہ لیجئے گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن نبی کے زمانے کا حال معلوم ہے۔ جب کسی صحابی سے، کسی صحابہ سے یا پھر کسی صحابیات سے غلط کام ہو جاتا تھا، جب تک توبہ نہیں کر لیتے تھے چین نہیں ملتا تھا، جب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا۔ دیکھیے ایک حدیث، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، زنا کرنے کے نتیجے میں میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، زنا کرنے کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں بھی کیسی تھیں، گناہ ہو جاتا تھا، غلطی ہو جایا کرتی تھی، فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتی تھی، کہتی تھی اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، شریعت نے جو حد قائم کی ہے وہ حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا، کہیں یہ عورت غلط تو نہیں بول رہی ہے، کہیں اس عورت کا دماغی سنتلن تو خراب نہیں ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں پاگل ہو گئی ہو اور یہ آ کر کے کہنے لگی ہو کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے ولی کو بلایا، اس عورت کے ذمہ دار کو بلایا، اس سے کہا اے اس عورت کے ذمہ دار سن لے، احسن الیہا، یہ عورت تیرے ساتھ جا رہی ہے، یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، لہذا سن لے، اگر اس نے زنا کر ہی لیا ہے، یہ حاملہ ہو گئی ہے تو سن لے، احسن الیہا، اس کے ساتھ تجھے اچھا برتاؤ کرنا ہے، تجھے یہ نہیں سمجھنا کہ اس نے گناہ کر لیا، اس نے زنا کر لیا ہے، یہ تو بہت زیادہ حقیر ہے، یہ تو بہت زیادہ نافرمان ہے، یہ تو بہت زیادہ بری ہے، اسے تجھے برا نہیں سمجھنا ہے، احسن الیہا۔ اللہ کے نبی کا اخلاق تو دیکھو، زنا کرنے کے بعد ایک عورت اللہ کے نبی کے دربار میں آئی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تجھے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، حمل کی حالت میں اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے، اور سن لے جب یہ بچہ جن دے گی تو اس کو تو میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ چنانچہ جب عورت نے بچہ جن دیا، حمل ساقط ہو گیا، تو اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے نبی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر پوری اتری ہوں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عورت اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، اس کے کپڑوں کو پھاڑا گیا، اس کے کپڑوں کو تنگ کیا گیا، اس کے کپڑوں میں اس کو لپیٹا گیا، فرجمت، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دو، اس نے زنا کیا ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، شریعت نے ایک حد قائم کی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ صحابہ نے رجم کر دیا، جب وہ موت سے ہو گئی، جب اس کی موت آ گئی، جب وہ مر گئی،
تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا, اے اللہ کے نبی, اس عورت نے تو زنا کیا تھا, اس عورت نے تو گناہ کبیرہ کیا تھا, پھر بھی آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا, اے عمر, تمہیں نہیں معلوم ہے اس عورت کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے, مدینہ کے 70 گناہگاروں میں اس عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے نتیجے میں مدینہ کے 70 لوگوں کی معافی کر سکتا ہے. اتنی خطرناک اس نے توبہ کی ہے, اتنی خطرناک توبہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مدینہ کے 70 لوگوں کی بخشش صرف اس ایک عورت کے توبہ کرنے کے نتیجے میں کر سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا, اس سے زیادہ بہتر توبہ کون سی ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے ایک گناہ ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جان گنوا دی, اپنے آپ کو ہلاک کروا دیا, رجم کروا دیا. لہذا پتہ چلا کہ توبہ بہت ہی اہم چیز ہے. بڑے بڑے گناہوں کو اگر بخشوانا ہے تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے ہی گناہ کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نیکی کی ہی نہیں. ایسے ہی کسی روزہ خور سے آپ جب ملیں اور کہیں بھائی صاحب صحت مند ہے, ہٹے کٹے ہیں, روزہ فرض بھی ہے, روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ارے جب سے پیدا ہوئے ہیں گھر میں کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے گھر میں نماز کا ماحول ہی نہیں, کبھی زندگی میں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی. مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی نافرمانیاں کی, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اس زندگی کے آخری موڑ پر آ کر کے اگر عبادتیں کر لیں گے تو کیا فائدہ, پوری زندگی تو ہم نے نافرمانیاں کی. مایوس ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی سنا ہوگا, ارے کیا آپ نماز پڑھ کر کے کیا ہوگا, پوری زندگی نماز پڑھی ہی نہیں, پوری زندگی روزہ رکھا ہی نہیں, اب کیا ہوگا روزہ رکھ کر کے. تو اس طریقے کے کلمات, اس طریقے کے لوگ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود نبی کی زبانی قرآن مجید کے اندر اعلان کروایا, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے امام کائنات, آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں, بہت زیادہ نافرمانیاں کر لی ہیں, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سے گناہ ہو گئے تو کیا ہوا, تم نے گناہ کبیرہ بھی کر لیے ہیں تو کیا ہوا, تم نے اگر ماضی میں روزوں کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا, تم نے اگر ماضی میں نمازوں کو ضائع کر دیا ہے تو کیا ہوا. سچی توبہ تو کر کے دیکھو, اللہ سے معافی مانگ کر کے تو دیکھو, اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے آنسو بہا کر کے تو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ تو سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے, وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو, آ کر کے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر بخشنے پر قادر ہے. لیکن شرط ہے سچی توبہ ہونا چاہیے, اس میں ڈیل ڈول نہیں ہونا چاہیے, اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے. توبہ کی پھر گناہ کر لیا, توبہ کی پھر گناہ کر لیا. اس توبہ کا مذاق نہیں بنانا ہے. ایک مرتبہ کسی موقع سے میں نے کہا تھا کہ توبہ کا مذاق اس طریقے سے لوگ اڑاتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, لوگوں کے حقوق ہڑپ رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں استغفر اللہ, غلط چیزیں کھاتے پیتے جا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, راتوں دن سود و بیاج کھا رہے ہیں پھر بھی راتوں دن کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. توبہ کا مذاق نہیں بنانا ہے, سچی توبہ کرنا ہے. اور توبہ بھی ایسی بالکل توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے. کیسی توبہ؟
اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے. وہ حدیث بہت مشہور ہے, بہت مشہور حدیث ہے, تقریباً سبھی نے سنی ہوگی اور اکثر کو یاد بھی ہوگی, لیکن پھر بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہے, دوہرا دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایک انسان ایسا تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا, 99 لوگوں کی جان لے چکا تھا, 99 لوگوں کا خون بہا چکا تھا. بنی اسرائیل کے ایک عابد سے اس شخص نے سوال کر لیا. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ نیک ہوا کرتے تھے, عابد ہوا کرتے تھے. ان عابدوں میں سے کسی عابد سے اس شخص نے سوال کر لیا, حل لہو من توبۃ, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے یا نہیں؟ میں نے اتنے گناہ کر لیے, میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا, کیا میرے لیے توبہ ہے یا نہیں؟ اب یہاں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب اس عابد سے اس قاتل نے سوال کیا تو اس عابد نے کہہ دیا, نہیں تیری تو کوئی توبہ نہیں, اتنے لوگوں کا قاتل ہے, ایسے اللہ معاف کر دے گا. اس نے منع کر دیا. کون تھا؟ عابد تھا, عابد یعنی عبادت کرنے والا تھا, عالم نہیں تھا. ہلاکت میں جان ڈلوا دی, کہا کہ اتنے سارے لوگوں کا تو قاتل ہے, اتنا گناہگار ہے, تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اس سے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو, اگر وہ مستند عالم نہیں ہے تو اس سے سوال ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جان بوالے میں پڑ جائے گی. جب اس قاتل نے اس شخص سے سوال کیا, اس عابد سے سوال کیا کہ میری توبہ ہے یا نہیں, مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, اس عابد نے یہ جواب دے دیا اپنے علم کے مطابق. اور آج تو اگر کسی سے سوال بھی کیا جائے نا تو وہ خاموش رہتا ہی نہیں, جواب ضرور دیتا ہے, ارے یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, جواب دیتا ہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو بعد میں. ایسے ہی بنی اسرائیل کا یہ عابد تھا. جب اس نے سوال کیا کیا میرے لیے توبہ ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس نے سوچا کہ میں نے 99 کو تو پہلے ہی نپٹا دیا ہے, 99 لوگوں کو پہلے سے ہی قتل کر دیا ہے, لہذا کیوں نہ 100 کی گنتی پوری کر لی جائے. اگر میرے لیے کوئی توبہ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا, چلو 100 پورے کر لیتا ہوں. اس عابد کو بھی نپٹا دیا, اس عابد کو بھی قتل کر دیا, پورے 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا, نپٹا دیا. ظاہر سی بات ہے جان ہلاکت میں پھٹ ڈالی, پتہ نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, نپٹا دیا, اسے بھی 100 ہو گئے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس سوال کرنے چلا گیا, اے عالم صاحب بتاؤ, میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے, 100 لوگوں کا میں قاتل ہوں, فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, کیا میرے لیے ابھی بھی کوئی توبہ ہے یا نہیں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بنی اسرائیل کے اس عالم نے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں, تیرے لیے کیوں توبہ نہیں. کون ایسا آدمی ہے جو تیرے درمیان میں اور تیری توبہ کے درمیان میں آڑے بن رہا ہے؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تو سچی توبہ تو کر کے دے. بنی اسرائیل کے اس عالم نے اس کی رہنمائی ایک ایسی بستی کی طرف کر دی کہ اس بستی کی طرف چلے جاؤ, وہاں نیک لوگ رہا کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, وہاں جا کر کے تم عبادتیں کر لینا, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا. ایک بستی کی طرف رہنمائی کر دی. چنانچہ وہ چلنے لگا اور راستے میں پہنچا, ملک الموت آ گئے, موت آنے لگی. اور جب موت کے فرشتے آئے تو موت کی حالت میں بھی, یعنی موت جب آ رہی تھی تو وہ گڑگڑا رہا تھا, تو پھڑپھڑا رہا تھا, تب بھی وہ اسی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا. اور آپس میں جب موت جب آئی تو ملک الموت آنے کے بعد رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اس نے کہا, رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا, توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ ڈر تھا, لہذا اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے. عذاب والے فرشتے بھی آ گئے, کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو, پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں, 100 آدمیوں کا قاتل ہے, تم کیسے روح لے کر کے چلے جاؤ گے, ہم اس کی روح لے کر کے جائیں گے. لڑائیاں ہونے لگی دونوں طرح کے فرشتوں میں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا, ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرایا. کہا سنو, زمین کو ناپ لو, جس کی طرف زمین زیادہ ہوگی اسی طرف کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں گے. اگر یہ زیادہ رحمت کی طرف چل چکا ہوگا, توبہ کی طرف چل چکا ہوگا, تو توبہ کے اور رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں گے. اور یہ اگر اس زمین کی طرف زیادہ ہوگا, جس بستی میں اس نے گناہ کیے ہیں, تو عذاب کے فرشتے لے کر کے چلے جائیں گے. زمین ناپی گئی تو دونوں برابر تھیں,
دونوں برابر زمینیں تھیں، جتنا چل چکا تھا اتنی ہی باقی تھی۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، اور ایک بالشت بھی وہ کب بڑھی تھی جگہ، موت آتے وقت وہ اسی طرف کھچل رہا تھا، تو ایک بالشت اس طرف بڑھ چکا تھا جس طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو فیصلہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سو لوگوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری کسی سے نہیں بن رہی ہے تو اس کو نپٹا دیں۔ 100 آدمیوں کی جب قاتل کی معافی ہو سکتی ہے تو ہماری بھی معافی ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اور جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا پائیں گے اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم میں سے جو شخص برا کام کر لیتا ہے، جو شخص غلط کام کر لیتا ہے، گناہ کا کام کر لیتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا پائے گا، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر کے تو دیکھو، معافی مانگ کر کے تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر نیکیاں کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو ان نیکیاں کرنے کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمیں توبہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا ہے، جب تک زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، حرکات و سکنات کر رہے ہیں، روح باقی ہے، تب تک ہمیں توبہ کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ یہ عقیدہ بھی رہنا چاہیے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو توبہ کرنے کا حکم دیا، اور جب کسی کام کا حکم نبی کو ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم خود نبی کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، آپ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کیجئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی کو حکم دیا استغفار کرنے کا، تو اللہ کے نبی کا معمول تو دیکھو، اللہ کے نبی کا معمول تو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، گناہ سے استغفار طلب کیا کرتے تھے، غلطیوں سے استغفار طلب کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ میری توبہ کو تو قبول کر لینا، تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو بہت ہی زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی کو جب حکم ملا تو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ ایک دن اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے تھے، اور ہمارا کیا معمول ہے؟ ہم راتوں دن گناہ کر رہے ہیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، یعنی ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے،
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سارے کے سارے مومنوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان باقی ہے، تمہارے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی ہے، تو تم سارے کے سارے لوگ اللہ سے معافی طلب کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیا کرو۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہاں مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، پارسا نہیں ہو، نیک نہیں ہو، اتنے بڑے متقی نہیں ہو کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا تو صحابہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جس کو میں اپنی نمازوں میں پڑھنے لگ جاؤں، جس کو پڑھ کر کے میں اپنی گناہوں کی معافی کروا لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ایک دعا پہنچ رہے ہیں، دعا طلب کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ سے معافی مانگنے کی کوئی دعا تو بتلا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس کو میں اپنی نمازوں میں بھی پڑھنے لگوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا قل یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی زبان سے کہو، اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی کہ نمازوں میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کر لیا، بہت زیادہ گناہ گار ہوں، بہت زیادہ خطا کار ہوں، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو پسند بھی کرتا ہے۔ ورحمنی، میرے اوپر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اتنی اہم دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو نمازوں میں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے مومنوں کا حال توبہ کے معاملے میں۔ اس لیے ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کئی سارے مقامات پر حکم دیا کہ سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی 8ویں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگو تو سچی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ تمہاری توبہ میں جھول نہیں ہونا چاہیے، توبہ کر لینے کے بعد تم گناہوں سے باز آ جانا، توبہ کر لینے کے بعد تم گناہ مت کرنا، ایسی توبہ کرو۔ ایسی توبہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ سچی توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا، اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیں ذرا مختصر۔ 5 چیزیں جس توبہ میں شامل ہوں گی وہ توبۃ نصوحا ہے، سچی توبہ ہے۔ یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ توبہ کی قبولیت کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ دعا ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے، بلکہ اخلاص ہر عبادت کی شرط ہے۔ لہذا توبہ کرتے وقت ہمیں مخلص ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم لمبی چوڑی دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے بڑا متقی ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ مقصد کیا ہو؟ اللہ سے معافی مانگنا مقصد ہو، اخلاص ہونا چاہیے، تبھی توبہ قبول ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے توبہ کی کہ گناہ کر لینے کے بعد گناہ پر شرمندگی اور ندامت ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، ہم سے یہ ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جائیں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، گناہ کا اعتراف کریں، اللہ یہ غلط ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کا کام ہو گیا ہے، یا پھر شیطان نے بہکا دیا ہے، بہکاوے میں آ کر کے یہ غلط کام مجھ سے ہو گیا ہے۔ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد نادم ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ توبہ کی قبولیت میں سے۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، زنا کا الزام لگایا گیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے عائشہ، اے میری چہیتی بیوی، سن لو، میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، لوگ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لوگ تمہارے بارے میں فلاں فلاں باتیں اڑا رہے ہیں، لوگ تمہارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، زنا کی بہتان لگا رہے ہیں۔ اے عائشہ سن لو، اگر تم پر یہ الزام ہے، اگر تم اس گناہ سے بری ہو تو سن لو، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اس گناہ سے بری قرار دے دے گا، تمہارے حق میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا۔ لیکن اے عائشہ سن لو، اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شیطان نے اگر تمہیں بہکا دیا ہے، تم سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، تو سن لو، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کر دی کہ حضرت عائشہ یہ نبی کی بیوی بری الذمہ ہے، بری ہے، گناہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ان سے غلط کام نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اعتراف کر لو اور توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اعتراف بہت ضروری ہے، گناہ کا اعتراف کہ ہم نے گناہ کیا ہے، شرمندہ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ کوئی غلط کام ہم سے ہو گیا، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرے تو پکی سچی توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ذہن میں یہ چیز کھٹ کے یہ خیال بھی پیدا ہو کہ ارے ابھی معافی مانگ لو، بعد میں گناہ کریں گے تو بعد میں معافی مانگ لی جائے گی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ توبہ کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب توبہ کریں تو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ عزم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اگر گناہوں پر نہیں اڑے رہو گے، گناہوں پر ڈٹے نہیں رہو گے تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جو لوگ غلط کام کر لیا کرتے ہیں، جن سے غلط کام ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر اڑے نہیں رہتے ہیں، جو گناہ ان سے ہو گیا ہے اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو گناہوں پر اڑے نہیں رہنا ہے، اگر گناہ کی ہم معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں، اور جب دعا کریں گے دعا قبول ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، بہت ہی اہم دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق۔ اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دینا، اچھے اعمال کی رہنمائی کر دینا، میرے اعمال کو تو سدھار دینا، تیرے علاوہ کوئی اعمال کو سدھار نہیں سکتا ہے، تیرے علاوہ اخلاق کو کوئی سدھار نہیں سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر دینا۔
وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ تو مجھے برے اعمال سے بچا لینا، برے اعمال سے میری حفاظت کر لینا، برے اخلاق سے میری حفاظت کر لینا، تیرے علاوہ کوئی برے اخلاق سے میری حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی برے اعمال سے میری حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بارہا دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میرے اخلاق کو سدھار دے، میرے اعمال کو سدھار دے۔ پانچویں شرط اور آخری شرط، اگر توبہ کر رہے ہیں، سچی توبہ ہے تو ہم مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ ابھی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی باقی ہے، تو اسی زندگی میں توبہ کر لیں، مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ توبہ نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل توبۃ من العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت اس کے نرکھرے میں آ کر کے نہ اٹک جائے، اس کے گلے میں جب تک موت آ کر کے نہ اٹک جائے تب تک توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بھی بیان فرما دیا، واضح کر دیا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توبہ تو وہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لو، تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لو۔ تمہاری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، تمہاری جسم میں حرکات و سکنات باقی ہے، تم ابھی سانسیں لے رہے ہو تو اسی زندگی میں آ کر کے توبہ کر لو، مرنے کے وقت یا مرتے وقت تمہاری توبہ نہیں مانی جائے گی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اور موت آنے کے وقت توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے مرتے وقت، ڈوبتے وقت اللہ سے کہا تھا ان الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جب ڈوبنے لگا، جب پانی میں غرق ہونے لگا تو اللہ سے کہنے لگا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، لیکن اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت، اب لے کر کے آ رہا ہے ایمان۔ جب ڈوبنے لگا پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کو قتل کرتا رہا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلوانے لگا اور اب آ کر کے توبہ کر رہا ہے، لہٰذا اب تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، لہٰذا توبہ کرے تو سچی کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق